IMF سے $7 अरब معاہدے کے لیے معاشی مفروضوں کا حصول ایک ماہ میں ہی ناکامی سے دوچار۔ روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے پاس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات یا نئے ٹیکسوں کے آپشن ہی موجود۔ 13 ارب کے ٹیکس ہدف کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح، افراط زر، وسیع پیداوار اور درآمدات کے مفروضے دیے گئے تھے۔ IMF سے $7 ارب کے معاہدے کے لیے معاشی مفروضوں کا حصول ایک ماہ میں ناکامی سے دوچار۔ حکومت کے پاس صرف دو راستے، معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کرے یا مزید ٹیکسوں کے ذریعے معیشت کا گلا گھونٹتی رہے۔ ایکسپریس ٹریبیون اور روزنامہ ایکسپریس کے مطابق سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں قریباً 13,000 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے 4 مفروضے اقتصادی ترقی کی شرح، افراط زر، بڑے پیمانے پر پیداوار اور درآمدات دیے گئے تھے، مگر ان میں سے 3 مفروضے پہلی سماہی کے اختتام تک غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ پہلی سماہی جولائی تا ستمبر کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس وصولی کے ہدف سے لے کر صوبائی کیش سرپلس تک کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ IMF پاکستان پر پھر دباؤ ڈال رہا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کمی کرے، حالانکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق روپے کی قدر پہلے ہی کم از کم 16% تک زیادہ گر چکی ہے۔ پہلی سماہی میں 12.9% کی متوقع افراط زر کی شرح کے برعکس اوسط افراط زر 9.2% پر رہا۔ ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق توقع ہے اکتوبر میں افراط زر 6 اور 7% کی حد میں رہے گا اور نومبر تک 5.5 سے 6.5% تک مزید کم ہو جائے گا۔ اسی طرح درآمدات میں 17% اضافے کو 13 خرب روپے کے ٹیکس وصولی ہدف تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن طلب میں کمی کی وجہ سے پہلی سماہی میں درآمدات میں صرف 8% اضافہ ہوا۔ FBR نے پہلی سماہی میں 90 ارب روپے کی ٹیکس کمی دکھائی ہے، جو رواں سال دسمبر تک 350 ارب سے 400 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے IMF نے 12,902 ارب روپے کے ٹیکس اہداف دیے ہیں، جس پر حکومت نے تاجروں اور کاروباری اداروں سے اضافی وصولی کے وعدے کے ساتھ کم از کم 1,002 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے ہیں۔ FBR کو سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 125 ارب روپے کی اضافی کمی ہو سکتی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون اور روزنامہ ایکسپریس نے پہلے ہی رپورٹ کر دیا تھا کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ غلط معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے، جو جلد پٹڑی سے اتر سکتا ہے۔